بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر، بے حد احسان کہ جس نے ہمیں یہ زندگی میں پھر موقع دیا کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے آج اس مبارک مقام پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور آج کے دن وہ جو انعام اور اکرام نازل فرما رہا ہے اس میں سے وافر حصہ سمیٹ کر اپنے اپنے گھروں میں لے کے جانے کی توفیق عطا کرے۔ احباب مکرم، یقین جانے آج کل کے حالات میں جمعہ شریف کی اس ڈیوٹی اور منبر مبارک پر بیٹھ کر گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہے۔ کیا ہمارے حالات ہیں، کیا ہمارے شعور ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہر چیز عارضی ہے اور ہر چیز مادی انٹرسٹ پر مبنی ہے۔ جو فائدے کی چیز ہے وہ سب کو قبول ہے، جس میں مرضی کے خلاف بات ہے اس کا سب انکار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے دوبارہ سے ایک موضوع شروع کرنا ہے، اسلام کی جو بنیادیں ہیں اور اسلام کے اندر جو ارکان ہیں، جو چیزیں دین میں شامل ہیں، جس پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان موضوعات کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ لیکن اس سے قبل نصیحت سے اس موضوع کو ہم نے شروع کریں گے۔ غالباً بہت عرصہ پہلے میں نے اس روایت کو عرض کیا تھا، آج پھر میں صبح تنبیہ الغافلین فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اس خوبصورت تحریر کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں آپ کے والد گرامی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اب آپ
حالات اور واقعات تو ایسے ہیں کہ عالمی حالات مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. جبہ و دستار والی شخصیات کی بات کروں تو وہ ابھی بھی مناظروں میں، ابحاث میں ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا دکھانے میں مصروف ہیں. وہی گھسی پٹی جنگیں، کس کا اول نمبر ہے کس کا چہارم نمبر ہے، وہی گھسی پٹی باتیں. بغداد جب فتح ہوا تو تب بھی مناظرہ ایک بڑے اہم موضوع پر تھا کہ جس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں تھا کہ براق کا گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام. آج بھی ویسے ہی معاملات ہیں. کیا حکمران، کیا علماء اور کیا عوام. آپ کے اوپر جو آج پھر غم کا پہاڑ رات کو 12 بجے کے بعد توڑا، بڑی بات ہے کہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں اور بڑی خوشی سے بیٹھے ہیں مسجد میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوشی کو اور اس استقامت کو کہ مسجد تک آپ پہنچ گئے قبول و منظور فرمائے. میں دیکھ رہا ہوں دوسرے شہر سے بھی دوست تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کا اس مشکل دور میں پٹرول خرچ کرنا قبول فرمائے. احباب مکرم، انور شاہ کشمیری دیوبند کے ایک بڑے بزرگ ہیں. کیا کروں، بالکل گفتگو کا دل ہی نہیں. ان حالات میں کیا آپ سے کہا جائے. انور شاہ کشمیری بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے وہ بیمار پڑ گئے تو تقی عثمانی صاحب کے جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ ان کی عیادت کے لیے وہ تشریف لے گئے مولانا شفیع صاحب. تو پوچھا حضرت حال کیسا؟ آپ نے کہا میاں حال تو چھوڑو، کیا بنے گا؟ کہا آپ تو ہمارے مناظر ہیں، دین کی اتنی خدمت. کیا خاک خدمت، ہم تو اپنے فرقے کو ہی ڈیفینڈ کرنے میں لگے رہے. اب تو جب وقت قریب ہے تو آگے جا کر کیا جواب دیں گے کہ بس یہ کہتے رہے کہ ہم سچے تھے، ہماری گئی تعلیم سچی تھی. تو جن علماء نے بیٹھ کر لوگوں کو ہدایت دینی تھی، کچھ سمجھانا تھا، وہ بات پتے کی سمجھا نہ پائے. لوگوں توجہ فرمائیں، یہ وقت بڑا سخت آ رہا ہے اور مزید سخت ہوتا چلا جائے گا. آپ تو الجھائے جا رہے ہیں اور زیادہ اپنی زندگی کو گزارنے میں، ضروریات کو پوری کرنے میں، اور نوجوان موبائل میں ریلز کے اندر مزید الجھایا جا رہا ہے. مزید اس کو عیاشی کا سامان، بے حیائی کا سامان بڑھ چڑھ کر فراہم کیا جا رہا ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنے والد سے جو روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ روزانہ 5 فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہو کر اعلان کرتے ہیں. ان اعلانات میں چند باتیں کرنی ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کی جو موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ 2-3 جمعوں میں ہم پھر آگے مسلسل لے کر چلیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ 5 فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، جن میں سے پہلا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو خوب سمجھ لو، جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے نکل جائے گا. پہلا فرشتہ اعلان کرتا ہے جو فرائض چھوڑے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. دیکھیں نا، اللہ پاک کہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور ہم آج ان ابحاث میں بھی ماشاءاللہ پڑھے ہوں
کہ حضور نے کہا تھا جیسی نماز میں پڑھتا ہوں مجھے دیکھ کے ایسی نماز پڑھو، لیکن آج کے دور میں انٹرنیٹ پر یہ فتنہ موجود ہوا، وہ کہتے ہیں یقیم الصلاۃ، اس کا معنی صرف اللہ کو یاد کر لینا۔ اچھا، ان سے نیچے طبقے پہ آئیں جو آج دین کے بڑے خیر خواہ ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی پنجاب کے دھرتی پر پہلے دریا پر بٹھا دیا، وہ کہتے ہیں سنتے نفل تو ہے ہی نہیں، سنتے نفل تو ہے ہی نہیں، وہ نماز سے روکنے لگے۔ ایک فرقہ ایسا جو زکوٰۃ کا منکر ہے، اور وہ زکوٰۃ کا منکر اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی تکلیف ہو، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے پہلے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، اس لیے ہم تو اب ان کی مخالفت میں زکوٰۃ دینے ہی نہیں لگے۔ پھر اللہ نے کہا مسجد میں آؤ، ہم سینما میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ہم تماش بینی کے لیے چلے گئے، ہم پلازوں میں گھومتے رہے۔ اب تو چلو یہ جو نوجوان متوسط طبقہ، ان سے پوچھیں گے کتنا پیٹرول ڈلوا کر آپ جائیں گے، 450 کا لیٹر اب تو 70 چلانے والوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو حضرات مکرم، اللہ فرما رہا ہے جو فرائض کو ترک کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ اللہ نے تو کہا ہے نماز آپ پہ فرض ہے، روزہ آپ پہ فرض ہے، زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے، حج آپ پر فرض ہے، ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر دل و جان سے، ان کی ذات پر بھی، ان کی تعلیمات پر بھی آپ پر فرض ہے۔ اگر آج آپ ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرتے ہیں زبان سے، قولن یا فعلن، بھئی قولی طور پہ تو آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ میں تو اللہ رسول کی کو مخالفت کرتا ہوں، لیکن فعل میں ہم سے بہت ساری خطائیں ہیں، جانتے بوجھتے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ پر کوئی رحمت ہونے والی ہے، نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی پھر میں نے ایک حدیث ڈھونڈی آپ کے لیے، 82 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ بندے، مسلمان، یعنی بندہ سے مراد، میں نے اس کا معنی بندہ اسی لیے کیا ہے، بندہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا، اس کے علاوہ جانور ہے۔ میں یہاں پر آپ کو پھر سمجھ لیں، لوگوں کو پھر بات نہیں سمجھ آتی، وہ کہیں گے پتہ نہیں معنی غلط کر دیا۔ بھئی مسلمان اور کافر میں، ایمان اور کفر میں فرق نماز کا ہے۔ آپ کہیں میں بڑا مسلمان ہوں، نماز چھوٹ جائے تو پھر اللہ کی رحمت کے امیدوار نہ بنیے۔ یہ ایک شعر اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور ایک بات کر کے آگے بڑھ جانا ہے کہ بس یہ ایک نماز کو ہی لے لیجئے، اگر اس کا ہی ترک فرما دیتے ہیں تو رحمت کی دوری تو ہے ہی ہے، محرومی تو ہے ہی ہے، آپ ایمان سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کہ اقبال نے کیا کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج اگر اللہ کو ہم سجدہ کر لیتے، پٹرول مہنگا نہ ہوتا، سجدہ کر لیتے تو دولت کا اکثر حصہ مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود ہم ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ تو یہ نماز فرض ہے بھائی، اقامت دین پر فرض ہے، جہاد دین پر فرض ہے، مسلمان پر فرض ہے، یہ ساری چیزیں ہم پر فرض ہیں۔ چھوڑو گے، فرض کو ترک کرو گے، جو بھی اللہ نے فرض کیا ہے، رسوائی اور ذلت تمہارا مقدر ہے، اللہ کی رحمت مقدر میں نہیں ہے۔ آگے بڑھیں، بہت ہو گئی یہ بات بھی۔ دوسرا فرشتہ، فقی ابو اللیث نقل فرماتے ہیں اپنے والد سے اس حدیث کو کہ دوسرا فرشتہ روزانہ نازل ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، خوب سمجھ لو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے گا۔ اب تو ہمارے بچوں کو لفظ سنت کا بھی نہیں نا پتا ہوتا، یعنی حضور کے طریقے کو چھوڑے گا،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے بڑی سخت بات ہے، یہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ بھئی حدیث، اس کے ضعف کی بات نہ کیجئے، جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں قرآن و حدیث شاہد ہے، بات غلط کوئی نہیں۔ آیت قرآن کی پڑھتے تو ہیں میلاد میں ہم یہ والے بڑی خوشی سے، لیکن اس کے فلسفے کو سمجھیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اور جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ یا عطا کی بات تو کرتے ہو، یہ کھانے پینے کی حلووں کی لنگر کی بات تو کرتے ہو، بھئی جو قرآن حضور دے رہے ہیں وہ کیوں نہیں لیتے؟ اور جس شریعت کو حضور نے قائم کر کے جو باتیں تم پر حرام کی ان سے کیوں نہیں رکتے؟ اولاد کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ یہ منع ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکا ہے؟ جو حضور دیں لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ، یہ آرڈر ہے قرآن کا۔ حضرت صاحب نے یہ جو روایت میں لفظ نقل کیے غلط نہیں ہے کہ جو حضور کی سنت کا منکر ہو جائے وہ شفاعت سے محروم ہے، اس پہ حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری 5063 کیا فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں میرے جیسا کو بندہ بیٹھ کے نہ یقین کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے، آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضور کی شفاعت کے ہی دعوے دار عشاق، بڑے بڑے سٹیج سجا کر، لڈیاں ڈلوا کر لوگوں کا وقت ضائع کرنے والے، جھوٹے جعلی سروں والوں کو بلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے، عشق میں اور محبت میں نعرہ لگا کر شریعت سے دور کرنے والے، وہ یہ سن لیں حضور کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یعنی میری سنت سے منہ موڑا، میرے طریقے سے منہ موڑا، میرے ارشاد سے منہ موڑا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ 5063 صحیح بخاری۔ اور میرا خیال ہے کہ میں ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر ہی دوں، اس موضوع پہ بڑا زور دینا چاہیے، چونکہ آج بڑا زور ہے جی میرے پیر نے یہ کہہ دیا ہے، میرے فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں صاحب میرے علامہ صاحب یہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ کہتے ہیں اس کو مانو، جو حضور کا ارشاد ہے اس طرف توجہ فرماؤ۔ ہم نے حضور کی سنت کو اپنانا ہے، حضور کے طریقے کو اپنانا ہے، ہم پر حضور کا اتباع فرض ہے۔ حضور کی اتباع کو اللہ نے اپنی محبت کا مصداق قرار دیا ہے۔ ایک حدیث اور مشکات شریف کی، اور یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، میں لفظ مشکات سے پڑھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جھوٹی محبت والو ذرا سن لو، سٹیجوں پر نعرے مارنے والو، بڑی بڑی کروڑوں کی محفل نعت کرا کے جھوم کر ڈرامے بازی کرنے والوں، سنو، حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ٹھمکے لگانے سے نہیں محبت ہوتی، ڈھول مارنے سے محبت نہیں ہوتی، رقص کرنے سے محبت نہیں ہوتی، لمبے چوڑے جھوٹے شعر پڑھنے سے محبت نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور حضور فرماتے ہیں اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ ٹھمکا لگانا حضور کا ساتھ اور قرب نہیں دے گا، یہ ہل کے یہ ہاتھوں میں جو وجد آیا ہوتا ہے نا، ساتھ نوٹ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اس سے حضور کا ساتھ نہیں ملے گا۔ محبت یا عشق میں سچے نہیں ہوگے، کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے تمہیں حضور کا قرب ملے گا، حضور کی محبت میں سچے ہوگے۔ پیشانی زمین پر لگا کر
قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، حلال اختیار کرتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہ کر حضور سے محبت تمہیں ملے گی۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، پھر ہم اگلے اعلان کی طرف جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت کو ضائع کیا، یعنی جان بوجھ کر چھوڑا، علماء پہ بھی قربان جائیں، بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں گنجائش ہو جائے، جس نے میری سنت کو ضائع کیا یعنی جان بوجھ کر چھوڑا۔ لا علم بندے کے لیے معافی ہے، جس کو نہیں پتا کوئی بات نہیں، لیکن جس کو پتا ہے، اور سٹیجوں پر بیٹھنے والوں، جبے پہن کر پیری مریدی اور شیخ الحدیث بننے والوں، تمام مسالک کے احباب سے مخاطب ہوں، اور روکو اپنی عوام کو، پیسے والوں کے آگے زبان استعمال کرو، حاکموں کے آگے زبان استعمال کرو۔ یہ تو لونڈیاں بنی ہوئے ہیں دولت مندوں کے، حکمرانوں کے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو ضائع کیا اسے میری شفاعت نہیں ملے گی۔ اور صحیح البخاری کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی ماں سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نیر تاباں، یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے درمیان چمک رہا ہے، اس کا منکر بھی کوئی ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ سمجھ لینا اس بات کو، آخری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا اور وہ جنت سے محروم ہو گیا۔ یہ معنی ہے اس کا، یعنی جس نے حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا ہے پھر وہ حضور کی اطاعت کرے، وہ اطاعت ہی جنت میں لے کر جائے گی۔ باطل نظریات جنت میں نہیں لے کے جاتے۔ یا یہ صرف شعر پڑھنا کہ ہم ہیں رسول اللہ کے، جنت ہے رسول اللہ کی، یہ پڑھنے سے جنت نہیں ملتی۔ رسول اللہ کے آگے گردن جھکانے سے جنت ملتی ہے، اپنی مرضی اور اپنے نفس کو مارنے سے اور سائیں اور محبوب کی مرضی کو اپنانے سے جنت ملتی ہے۔ آئیے تیسرے اعلان کی طرف چلتے ہیں کہ فقی ابو اللیث فرماتے ہیں اس روایت میں کہ تیسرا فرشتہ نازل ہوتا ہے روزانہ، اور نازل ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں خوب سمجھ لو، جو حرام روزی کمائے گا اس کے اعمال ٹھکرا دیے جائیں گے۔ جو حرام روزی کمائے گا اس کے اعمال کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ حضرات محترم، ہم بہت عبادت گزار ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، غلطی تو ہم سے چھو کر نہیں گزری، لیکن کبھی اپنے روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھ لیں ہماری نیکیوں کے تھیلوں میں سوراخ ہے، شاپر کہیں نہ کہیں پھٹا ہوا ہے، جو کر رہے ہیں ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پاک قرآن میں واضح فرمایا ہے، سورہ بقرہ 172 نمبر آیت، یا ایہا الذین آمنوا قلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ اللہ نے کہا پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ اب ہمارے نزدیک پاکیزہ چیزیں، مطلب آپ کانسیپٹ دیکھیں، یہ بات تو ٹھیک ہے جو ملحد اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کی آج حالت زار دیکھو کہ جیب میں حرام کمائی ہے اور حلال گوشت ڈھونڈ رہا ہے، پی شراب رہا ہے لیکن اس کو ذبیحہ چاہیے، کر زنا رہا ہے لیکن اس نے صبح نہا کے جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی بات سے ہم مزید سمجھ لیتے ہیں کہ جامع الترمذی شریف میں 614 نمبر روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ پرورش یہ صرف ماں باپ پر نہیں، آپ بھی اپنے جسم کو پال رہے ہیں، اور صرف کھانا ہی نہیں، ساری چیزیں اس کو پالنے میں آتی ہیں۔ تو حضور نے تو واضح کہہ دیا ہے،
اللہ نے کہہ دیا پاک سے کھاؤ، آپ حرام کھاتے ہیں، کھاتے رہیں۔ حضرت 40 دن تک روایت میں بھی موجود ہے حرام ٹکڑا آپ کے معدے میں موجود ہے تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور یہ صرف لوگوں کو حرام یہ یاد رہتا ہے، یہ آنکھ بھی حرام کرتی ہے، کان بھی حرام کرتا ہے، یہ منہ بھی حرام کرتا ہے، یہ ہاتھ بھی، ساری چیزوں کو ملوذ خاطر رکھیے۔ تو تیسرا اعلان کیا تھا کہ جو حرام کھائے گا اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ تو اس لیے اب جتنا مرضی زور لگاتے رہیے، جب تک حلال روزی پیٹ میں نہیں ہے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ چوتھا فرشتہ نازل ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، روایت کے لفظ ہیں کہ اے گورستان والو، اے قبرستان والو، تم کس پر فخر کرتے ہو اور کس چیز پر شرمندہ ہو؟ تو روایت میں کہتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم آخرت کے معاملے میں اپنی عمروں کو ضائع کر چکے ہیں، کر بیٹھے ہیں، تو کیونکہ ہم آخرت کا سرمایہ تیار نہیں کر سکے اس لیے ہم اس پر شرمندہ ہیں اور اس بندے پر فخر کرتے ہیں، اس کی خوش نصیبی کو سراہتے ہیں کہ جو ابھی زندہ موجود ہے، جس کو اللہ نے ابھی موقع دیا ہوا ہے۔ یہ قبرستان والوں پہ وہ روزانہ نازل ہو کر سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے، اچھا قبر والوں کو تو ہو رہی ہے لیکن جو زندہ ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ آج ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھ رہا تھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آپ کو روزانہ وقت یہ صدا دے رہا ہے، روزانہ وقت صدا دے رہا ہے کہ تیرے پاس وقت بہت کم ہے، تیاری کر لے۔ قبر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ ہم وقت ضائع کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ اس وقت آپ پر فخر کر رہے ہیں کہ آپ کو موقع اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن ہم بالکل اس سے سمم بکمن، ہمیں تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ اسی طرح ٹھیک ہو جائے گا اور ہم جان چھوڑ لیں گے۔ وہ خواجہ میر درد کا شعر میرے قبلہ عالم پڑھا کرتے تھے، آپ رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے، تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے، تہمتیں اپنے ذمہ دھر چلے، تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے۔ تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے۔ تو ہم تو سوئے ہوئے ہیں، جس کام کے لیے آئے تھے ہمیں اس کا معلوم ہی نہیں۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں جاگ عطا فرمائے۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا، اسی گفتگو کو اگلے جمعے یہاں سے ہی شروع کریں گے، اور اپنے ایمان کے جو ابواب ہیں، جو برانچز ہیں، جو شعبہ جات ہیں، 2-3 جمعے اس پر انشاءاللہ گفتگو مسلسل رہے گی۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جاگ بھی عطا فرمائے، فرما برداری عطا فرمائے، حضور کی شکر گزاری عطا فرمائے اللہ اپنی، اور اللہ ہمیں شعور دے دے، اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عافیت اور امتحانوں سے پاک زندگی عطا فرمائے اور ہم پر خیر کی بارش فرمائے۔ یہ جو بارش ہو رہی ہے اللہ اس کو خیر میں تبدیل فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے کل امت مسلمہ کی بہنوں بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔